کلاس 8 اردو، آج ہم پڑھیں گے پہلا سبق نظم ہے حمد۔ پڑھنے سے پہلے پوچھئے اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف مخلوقات، چرند پرند اور مختلف قسم کے رنگ برنگے پھولوں سے خوبصورت بنایا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ اکبر کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ اکبر مختلف موقعوں پر پڑھا جاتا ہے، جیسے ہر نماز کے بعد، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اور مختلف عبادات اور تسبیحات میں اللہ اکبر پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اہم الفاظ: انا کے معنی ہیں عزت، پرہول کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا، خوفناک، سحر کے معنی ہیں صبح، صبا کے معنی ہیں صبح کی ہوا، کبا کے معنی ہیں لباس، علم کی جمع جس کے معنی ہیں دکھ، تبسم مسکراہٹ، لغزش کے معنی ہیں غلطی۔ مرکزی خیال: اس حمد میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات کی ہر شے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہم اسے اپنے ارد گرد موجود مظاہر قدرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، جنگل، بادل، بارش، گلشن، باد صبا، پرندوں اور دوسری تمام دنیا میں موجود نشانیوں سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور یہ سب چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ خلاصہ: اس حمد میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی عطا کردہ چیزوں سے پہچانتے ہیں۔ سورج کے اجالوں، فضاؤں، خلاؤں، چاند ستاروں کی چمک اور روشنی، جنگلوں کی خاموشی، پہاڑوں کی اونچائی، سمندروں، گھٹاؤں، بجلی کے چمکنے اور کڑکنے، مٹی میں موجود خزانوں، برسات، طوفان، پانی، ہوا اور جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے۔ انہی سب چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی طرح گلشن کی بہاروں، کلیوں، شبنم، سحر، باد صبا، پھولوں، پرندوں کے چہکنے، موتیوں کی نزاکت، ہیروں کی جلا سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جانا ہے۔ دنیا میں نظر آنے والے حادثات، وفاؤں، خوشی غمی، بچوں کی شرارت، ماؤں کی دعاؤں، مریضوں کے شفا یاب ہونے، نیکی، عبادات اور سینے میں دھڑکنے والے دل کی صدا سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر جگہ اور ہر ایک مظاہر قدرت میں موجود ہے۔ نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ بند نمبر 1، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، نور کو، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، انا کہتے ہیں عزت کو، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، پرہول کہتے ہیں دل دہلا دینے والے، خوفناک کو، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تشریح: اس بند میں شاعر عتیق احمد جاذب اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر جگہ ہونے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی عطا کردہ نعمتوں سے پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس کو خوبصورتی بخشی ہے۔ سورج، چاند، ستارے انسانوں کو روشنی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ حرارت بھی فراہم کرتے ہیں۔ جنگل کی خاموشی، پہاڑوں کی اونچائی، اسی طرح پانی سے بھرے ہوئے سمندر، آسمان پر گہرے بادل، بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کی آواز، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر بے پناہ خزانے پوشیدہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مٹی سے نکلنے والی فصلیں، پھل، پھول اور دوسری غذائیں، برسات، ہوا، پانی، طوفان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ان تمام مہربانیوں کی بدولت ہی انسان نے اپنے رب کو پہچانا ہے
کہ کوئی ذات موجود ہے جو یہ سب کچھ تخلیق کر رہی ہے۔ بن نمبر 2، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تشریح: اس بن میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تخلیقات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ باغات میں ہر موسم میں مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں۔ بہار آتے ہی ننھی کلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ ان کی پتیوں پر شبنم کے قطرے ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتے ہیں۔ صبح کے وقت چلنے والی باد نسیم انسان کے دل و دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ باغات میں رنگ برنگے پھولوں کی چادریں بچھی ہوتی ہیں۔ چڑیاں اور بلبل اپنی دل فریب آوازوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ نازک موتی اور چمکدار ہیرے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہنر اور فن کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام مہربانیوں، احسانات اور عنایات ہی کی بدولت ہم نے اپنے رب کی ذات کو پہچانا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ بن نمبر 3، دنیا کے حوادث سے وفاؤں سے جفا سے، حوادث حادثے کی جمع، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے، لغزش سے خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے، ہر گام پہ یعنی ہر وقت، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تشریح: اس بن میں شاعر عتیق احمد جاذب دنیا میں پیش آنے والے حالات و واقعات اور انسانی نفسیات کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کے حادثات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں غم اور پریشانیوں کی بھی کثرت دیکھنے کو ملتی ہے۔ انسان مختلف طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ فریب بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ خوشی، مسکراہٹیں اور وفا بھی دکھائی دیتی ہے۔ لوگ بیماری کے بعد شفا یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ان کی ماؤں کے دل سے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ تمام معاملات اللہ کے حکم اور مرضی سے انجام پاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے فوری طور پر معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے بہا ہے۔ اس کی ذات پاک ہر وقت اور ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ ان سب نشانیوں، احسانات اور عنایات ہی کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ہر قدم پہ کس طرح دلاسا دیتی ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں زندگی کے ہر قدم پہ اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اور امید سے دلاسا دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، مظاہر فطرت کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ جواب ہے، کائنات کی ہر چیز، سورج کی روشنی سے لے کر ہمارے سینے میں دھڑکنے والے دل کی آواز تک، سب اشیاء خدا کی قدرت کی مظہر ہیں۔